رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے بھائی کو دیکھ لو خواہر تمام رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام بانو یہ بہن کرتی تھی اصغر کی لاش پر تڑپی ہے تیرے ہجر میں مادر تمام رویا کیا جو پیاس سے چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع بابا تیرا مرنے چلا لے سکینہ الوداع چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع باہیں گلے میں ڈال دے اور منہ پہ منہ رکھ دے میرے باہیں گلے میں ڈال دے اور منہ پہ منہ رکھ دے میرے بابا تیرا رن کو چلا لے سکینہ الوداع چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع اب ہم کہاں اور تم کہاں دیکھو گی کیا کیا خاریاں اب ہم کہاں اور تم کہاں دیکھو گی کیا کیا خاریاں ملے گلے ہے میری جان لے سکینہ الوداع چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع حالت پہ اب کرنا ذری بابا نہ کہنا ہر گھڑی حالت پہ اب کرنا ذری بابا نہ کہنا ہر گھڑی بن باپ کے تو ہو چکے لے سکینہ الوداع چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع گزرے جو کچھ رنج و محال ہے میری پیاری گل بدن گزرے جو کچھ رنج و محال ہے میری پیاری گل بدن چھوٹے نہ دادی کا چلا لے سکینہ الوداع چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع ظالم جو چھینے بالیاں اور کرتا ہو لوہا ظالم جو چھینے بالیاں اور کرتا ہو لوہا شکرانہ کرنا
بر زبان لے سکے نہ الوداع شکوہ نہ کرنا بر زبان لے سکے نہ الوداع چوم کر شہ نے کہا لے سکے نہ الوداع فاتحہ شہیدان کربلا کے لیے عزاداران حسین، محرم کا چاند نظر آنے کے ساتھ جو مہمان ہمارے گھروں کی زینت بنا، ہمارے رضا خانوں کی زینت بنا، ہمارے دلوں کی زینت تو بنا رہتا ہے، وہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس ہر سال کی طرح ندامت اور شرمندگی کے کچھ نہیں ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انتہائی نامساعد حالات کے باوجود مولا نے یہ ذکر کرنے کی اور منعقد کرنے کی توفیق دی۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک۔ مولا حسین کے صدقے میں خدا اس موذی مرض کا، وبا کا دنیا بھر سے مکمل خاتمہ فرما دے، تمام مومنین کو اس سے محفوظ رکھ۔ اس کے باوجود بانیان مجلس کا فرش ازا بچھانا، آپ حضرات کا پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرنا، اور ہم مولا کے ذاکروں کا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بی بی سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے، تو یہ اپنا سلام ہے رونے والوں مختلف شبیر کھلو رونے والوں مختلف شبیر کھلو دو غم ملال کی تصویر کھلو کھودتے ہیں تربتیں بے شیر کھلو صبر ہو رضا سرورے دل گیر کھلو صبر ہو رضا سرورے دل گیر کھلو رضا میں دل پہ یوں ہی جبر کرتے ہیں، صبر کہہ رہا ہے یوں ہی صبر کرتے ہیں، صبر کہہ رہا ہے یوں ہی صبر کرتے ہیں۔ میات لیے ہیں ہاتھوں پہ شاہ فلک آسا رنج و غم کوئی نہیں حضرت کے سپاہ وقت دفن ہے شبیر ہے شنا کے سمت دیکھے بولے بدر دو یا تلک سمت دیکھے بولے بدر دو یا عباس سب سنبھالا تنے پاش پاش کو اتارو قبر میں اصغر کی لاش کو اتارو قبر میں اصغر کی لاش
عاشقو عباس آخری ہے مصیبت بھی دیکھ لو خود ہے قدر بیٹے کی ہمت بھی دیکھ لو اٹھ کر ذرا بھتیجے کی صورت بھی دیکھ لو اصغر کا میرے آخری خلت بھی دیکھ لو اصغر کا میرے آخری خلت بھی دیکھ لو بھیا نہیں رہتا دل درد کو تمہیں کر چھپائے چاند کو ہم اپنے خاک میں جو کر چھپائے چاند کو ہم اپنے خاک میں رونے والوں مطلع محبت مولا پرسا قبول کی نئی بیماری ہے گیٹ نمبر 3 پہ کھڑی ہے، اس کو فوراً ہٹا دیں، اور ایک اور گاڑی ہے 1 2 3 جو کٹر یہ بھی وہاں سے ہٹا دیں. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے. صلی علی محمد وآل آواز بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے. صلی علی محمد وآل.
امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام علم بردار نظام توحید سورۃ الحدید کی 25ویں آیت اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ حسین بلا شک وارث انبیاء ہیں، تو مقصد حسین بھی وہی ہوگا جو مقصد انبیاء تھا، اور مقصد انبیاء کے بارے میں قرآن کی گواہی ہمارے سامنے آ گئی، تو ہم نے سمجھ لیا کہ جو انبیاء کا مقصد تھا وہی امام حسین کے اس قیام کربلا کا بھی مقصد تھا۔ جب انسان پر یہ بات واضح ہو جائے تو پھر وہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں اس انبیاء کے ہدف کے ساتھ، یعنی اپنے امام کے ہدف کے ساتھ ہم آہنگ ہوں یا نہیں ہوں، اور اگر ہوں تو زبان کی حد تک ہوں یا میری شخصیت، میرے اعمال، میری زندگی کا گزارنے کا انداز اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، معجزات دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور میزان حق و باطل کو پرکھنا، وزن کرنا، میزان نازل فرمایا۔ کس لیے کیا یہ سب؟ تاکہ لوگ عدل پر زندگی گزارے، معاشرہ عدل کے مطابق چلے۔ اور ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں شدید سختی ہے، جنگ کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، منافع بھی ہیں، لیکن اس لوہے کو زمین پر بنا کر ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور اس مدد کی اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے، تمہاری آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور عزت والا ہے۔ عزت کا عربی زبان میں جو اصل معنی ہے ایسی سختی جسے کوئی توڑ نہ سکے، اور عزیز ایسا سخت جسے کوئی توڑ نہ سکے، شکست نہ دے سکے، ایسا غالب جس پر کوئی دوسرا غالب نہ آ سکے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کل کی بات کو ہم مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلیں گے، اپنے اس مظلوم مولا کی شہادت کا ذکر کریں گے۔ آپ کو یاد ہے ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات بیان کر رہے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی، صاحب ایمان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بتایا کہ جب کسی کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ اثرات نظر آتے ہیں، وہ حس کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے اپنے اندر ان چیزوں کو۔ تو اللہ نے یہ جو صفات بتا دی مومن کی، آپ تمام سے درخواست ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ اللہ کی بتائی ہوئی صفات ہمارے لیے ٹیسٹ ہیں کہ اگر ہمارے اندر ہیں تو ایمان بھی ہے، اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم لاکھ دعویٰ ایمان کرتے رہیں، جسے اللہ مومن نہ کہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہر کی وجہ سے سب مومن ایک دوسرے کو مومن ہی کہتے ہیں، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے، خبردار کرنا چاہتا ہے، قرآن یعنی اللہ تبارک و تعالی خود وہ یہ کہنا چاہتا ہے
کہ اگر دنیا میں تمہیں لوگ مومن سمجھتے رہیں تو دھوکہ نہ کھانا. یہ جو قرآن میں صفات بتا رہا ہوں، ایمان کے اثرات بتا رہا ہوں جو مومن کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے، یہ ذرا چیک کر کے دیکھ لو. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں خود کو مومن سمجھتے رہو لیکن جب آخرت میں پیش ہو تو تمہیں مومنوں کی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہ دی جائے. تو سورۃ الانفال کی دوسری آیت ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی، جلدی سے تکرار کر کے آگے چلتے ہیں. کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پہلی نشانی مومنوں کی اس آیت میں کہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو اس کی عظمت و جلال اور اس کی ہیبت سے ان کے دل خوف سے لرزتے ہیں. اللہ کے ذکر کا ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے کیونکہ یہ معرفت رکھتے ہیں. ان کا ایمان شعور اور بصیرت والا ایمان ہے. دیکھا دکھایا اور سنا سنایا وہ ایمان نہیں ہے ان کا. چونکہ بصیرت سے انہوں نے حاصل کیا ہے، غور و فکر سے حاصل کیا ہے، اللہ کی عظمت کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی. بس ہم دیکھیں کہ ذکر خدا سے، اللہ کے ذکر سے ہمارے دل پر ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی یہ اثر ظاہر ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر کبھی نہیں ہوتا تو بڑا خطرناک ہے. گویا کہ مومن ہونے کی یہ نشانی، ایمان کی یہ نشانی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے مومن تو بس صرف وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف سے لرزتے ہیں. دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور دوسری نشانی مومنوں کی یہ ہے کہ ان کا ایمان زندہ ایمان ہوتا ہے. جیسے کسی پودے کو اگر پانی دیا جائے تو وہ پودا بڑھتا ہے، جڑ مضبوط کرتا ہے، تنا مضبوط کرتا ہے، شاخیں مزید پیدا ہوتی ہیں، اس کے پھل اور پھول مزید پیدا ہوتے ہیں. مومن کا ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آیات قرآن جب اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے ایمان کا پودا بڑھنے لگتا ہے، پھلنے پھولنے لگتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے. آیات قرآن کا یہ اثر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ یہ تبھی ہوگا کہ جب ایمان بھی رکھتا ہو اور جو آیات کہہ رہی ہے اس کی سمجھ بھی آ رہی ہو کہ آیات کیا کہہ رہی ہے. اگر سمجھ ہی نہ آ رہی ہو تو کیا اثر ہوگا؟ وہ تو پھر وہی ہے جو دم کر کے پھونک مارنا ہوتا ہے، جو عام طور پہ کیا جاتا ہے. دل میں ایمان ہو، اللہ کا پیغام سنے، ایمان بڑھے گا. قرآن یہ نشانی بتا رہا ہے. زندہ ایمان، مثال میں نے آپ کو دے دی. تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا تکیہ جس پر توکل کر سکیں، ٹیک لگا سکیں، اپنا سہارا سمجھ سکیں نہیں بناتے. اور یہ توکل انہیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے بھی میدان چھوڑتے نہیں ہیں. آپ کربلا کو دیکھیں. عرض کیا تھا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے حصے کا کام نہ کرے، اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، کام چوری کرے، انسان سستی کرے اور کوئی پوچھے تو کہے اللہ پہ توکل کیا ہوا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. یہ جھوٹا ہے، اس کو توکل کا معنی نہیں پتا. توکل کا معنی یہ ہے کہ میں نے جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میدان میں نکلنے کا، مثلا روزمرہ زندگی میں رزق کے حلال کے لیے کوشش کرنے کا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا، میں نے اپنے حصے کی محنت کرنی ہے، نتیجہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. جس طرح ایک مالی اس کے بس میں کیا ہوتا ہے، وہ پودوں کو پانی دے سکتا ہے لیکن پودے کو اگانا، پھل اور پھول اس پر اگانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے چونکہ وہ اس کے بس میں نہیں ہے. بعض لوگ محنت کرتے ہیں لیکن اس طرح سے نتیجہ نہیں نکلتا. مومن کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محنت جس کے سپرد کی ہے، اگر فوری نتیجہ نہیں بھی مل رہا
تو میرا وہ اللہ کبھی میرا اجر ضائع نہیں کرے گا، میری محنت اس کے پاس ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن نے گواہی دی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ملے گا ضرور، جلدی ملے یا دیر سے ملے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 تھی جس میں 3 نشانیاں بیان کی گئی۔ آیت نمبر 3 پر توجہ فرمائیے، اس آیت میں 2 اور نشانیاں ہیں، ان 2 کو بھی سنیے اور کربلا کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ بڑی اہم شب ہے آج۔ اگلی نشانی کون سی بتا رہا ہے اللہ؟ عرض کیا کربلا کو ذہن میں رکھیے، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں بھی جلدی آگے بڑھوں، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنا ہے بس پڑھ دینا، ٹائم سے پڑھی، تاخیر سے پڑھی، توجہ سے پڑھی، توجہ کے بغیر پڑھ لی، لیکن علماء نے نماز قائم کرنے کے چند طرح سے معنی بیان کیے اور سب صحیح ہے، میں بیان کروں گا، آپ دیکھیے گا۔ نماز قائم کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کو جتنے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے انسان اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھے، دیکھتا ہوا کوئی سمجھے، اس کو پتہ چلے کہ نماز اس کی زندگی میں اہم ترین مقام رکھتی ہے، یہ دیر نہیں کرتا، یہ توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، خود انسان تک مربوط ہے، یہ اقامہ صلاۃ پہلا معنی۔ دوسرا سٹیپ اس کا ذرا اور آگے چلیں کہ صرف خود قائم نہیں کرتا، جب دیکھتا ہے میرے ساتھی نہیں قائم کر رہے، میرے معاشرے میں نماز کے بارے میں کمی پیدا ہو گئی ہے، تو قرآن کا یہ شاگرد، سید الشہداء امام حسین کا یہ پیروکار دوسروں کو بھی نماز قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی یہ چاہتا ہے کہ فقط میں نہیں، پورا معاشرہ نمازی ہو جائے، پورا معاشرہ قرآن اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، دن میں 5 مرتبہ نظام توحید کا پابند ہونے کی گواہی دے دنیا کے سامنے کہ جب خدا بلائے سب چھوڑ کے میں اس کے سامنے جھک جاتا ہوں۔ یہ ہے نظام توحید۔ اسی کے علم بردار امام حسین نے کربلا میں عاشور کے دن نماز قائم کی، اتنی قیمتی تھی نماز کہ امام حسین نے اپنے چند قیمتی اصحاب اس نماز کے قیام پر قربان کر دی۔ حق یہ تھا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر نماز قائم کرنے والے ان کو ہونا چاہیے کہ جو یاد حسین مناتے ہیں، جو یاد کربلا مناتے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، شبی بناتے ہیں ہم، جناب علی اصغر کی شہادت پڑھی جائے جھولے کی شبی بناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے جنازے کی شبی بناتے ہیں، جناب ابو الفضل العباس کے علم کی شبی بناتے ہیں۔ یہ شبیہیں ہم بناتے ہیں کس لیے؟ تاکہ دیکھنے والے کو کربلا یاد آئے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایک اور شبیہ کے بارے میں تھوڑی بہت غفلت کر جاتے ہیں۔ امام حسین کے صدقے اللہ یہ غفلت بھی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کے اندر ایک بہت بڑا عظیم کام اقامہ صلاۃ کا تھا۔ ہر حسینی کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی محرم کی نسبت سے، امام حسین کی نسبت سے کوئی بھی کام کیا جا رہا ہو تو جو عاشور کی ظہر میں نماز قائم کی گئی تھی، ہر حسینی کو چاہیے کہ اس نماز کی بھی شبیہ بنائے۔
لوگ دیکھیں، جہاں جناب عباس کا علم دیکھیں، جہاں امام حسین کے جنازے کی شبیہ دیکھیں، جہاں علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کی شبیہ دیکھیں، وہی امام حسین کی قائم کی ہوئی جماعت کی بھی شبیہ نظر آنی چاہیے۔ کربلا پکار کے کہہ رہی، ہر وہ کام جو کربلا میں ہوا، ہر پیغام جو کربلا سے ہم تک پہنچا، وہی پیغام ہے جو قرآن کا پیغام ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنی جانوں سے بڑھ کر اہمیت دی نماز کو۔ بس پہلا معنی انسان خود اہم بنا کر پڑھے، اہتمام سے پڑھے۔ دوسرا معنی اوپر والا درجہ، خود نمازی بن گیا، دوسرے اپنے ساتھیوں کو بھی بنانے کی کوشش کرے۔ اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے کہ وہ جو روح نماز ہے، سارا معاشرہ روح نماز کے مطابق چلایا جائے۔ روح نماز کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک نمازی معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ جس کا ہر کام بتائے، جس کا ماحول بتا دے دیکھنے والوں کو کہ یہ اللہ کے بندوں کا معاشرہ ہے۔ کیسی جھلک مثال عرض کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں وقت نماز تھا، ایک قافلہ آیا، ایک وہ بھی حادثہ ہوا تھا کہ جس کی سورہ جمعہ میں جس کے بارے میں خبردار کیا گیا کہ قافلہ آیا اور کچھ لوگ، بہت سارے لوگ رسول اللہ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے خبردار کیا۔ لیکن پھر ایسا بھی ہوا مدینہ میں کہ قافلے والے، تجارتی قافلے والا آتا ہے اور مدینہ کی وہ حالت دیکھتا ہے جو آج تک اس نے نہیں دیکھی۔ پہلے بھی آتا رہا ہے قافلہ لے کر، لیکن اب اس کو مدینے کی وہ حالت دکھائی دیتی ہے جو پہلے کبھی دکھائی نہیں دی۔ دیکھتا ہے مدینہ ویران پڑا ہے، دکانیں کھلی ہیں، لوگ موجود نہیں ہیں، نہ دکاندار موجود ہیں، نہ گاہک موجود ہیں۔ ایک شخص سے سوال کرتا ہے، یہ مدینہ الٹ تو نہیں گیا؟ کس شہر میں آ گیا ہوں؟ وہ شخص سے جواب دیتا ہے، مدینہ الٹا نہیں ہے، ہمارے یہاں اللہ کا نبی آ گیا ہے، اس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ وقت نماز ہے۔ یہ سب اپنے دنیاوی کام چھوڑ کر رسول اللہ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے گئے۔ شبیہ مدینہ، شبیہ کربلا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ہر عمل میں توحید جھلکے، خدا کے سامنے، خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکے، خدا کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت نہ کرے۔ ایسا معاشرہ یہ ہے نمازی، حقیقی نمازی معاشرہ۔ وہ نمازی نہیں ہوتا، بظاہر نمازی ہوتا ہے، روح نماز سے عاری ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کو جھک رہا ہے، وہاں پر جا کے دنیاوی مفاد کی خاطر کسی مخلوق کو بھی جھک جائے، اس کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکا دے، اس کی بھی منتیں اسی طرح کرے۔ یہ اللہ پر توکل کرنے والے نہیں ہوتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وقت کم ہے۔ اس آیت کی دوسری اور کلی طور پر پانچویں نشانی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ ينفقون، اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے خرچ کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اس کا اصل ترجمہ خرچ نہیں ہے، چونکہ خرچ بے جا بھی ہو جاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، ضرورت سے کم بھی ہو جاتا ہے۔ انفاق اس خرچ کو کہتے ہیں جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا، سوچ سمجھ کر، ہوشیاری سے، دیکھ کر، سوجھ بوجھ کے ساتھ، تحقیق کر کے صحیح جگہ پر صحیح مقدار میں مال لگانا، اسے کہتے ہیں انفاق۔ پھر کربلا کو دیکھیں، جو کچھ تھا راہ خدا میں دے دیا۔ جب وقت
تھا، امام حسین کے زمانے میں صحیح وقت تھا، صحیح جگہ تھی اس انفاق کی، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی، شہادتوں کے جام پینے کی، انہوں نے کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں حالات ایسے تھے کہ اگر یہی کام اس وقت کیا جاتا تو یہ جو میں نے انفاق والا معنی بتایا ہے، جانے دے دینے کا وہ نتیجہ نہ نکلتا جو امام حسین کے زمانے میں نکلنا تھا۔ آپ اس کا تجزیہ اور تحلیل علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ہر امام نے، توجہ فرمائیے، ہر امام نے اپنے زمانے میں اس زمانے کے حالات اور شرائط کے مطابق جو فرض بنتا تھا، جو خدا چاہتا تھا، وہی کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے تو کچھ اور کرتے، وہی کرتے جو امام حسن نے کیا تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر امام حسین کی جگہ پر امام حسن ہوتے تو کچھ اور کرتے، وہی کرتے جو امام حسین نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ان دو نواسوں کے بارے میں فرمایا تھا، الحسن والحسین امامان، میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے قیام کرے چاہے قیام نہ کرے۔ محمد وآل محمد بلند کر صلوات۔ اللہ صلی اللہ۔ بس اس انفاق کا معنی بیان کر کے آگے چل رہا ہوں۔ انفاق، خرچ کرنا، آج بڑی اہم شب ہے۔ یہ بارشوں میں بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں، پتہ چلا ہے ایسے لوگوں کا اپنے آس پاس، یا ان لوگوں سے رابطہ کریں کہ جو ان کے نقصان دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارا نقصان ہوا ہے لوگوں کا، انفاق کریں، اب یہاں ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ذوق میں، مثال کے طور پر توجہ فرمائیے، ایک بندہ اپنے شوق میں، ذوق میں، اس نے چند لوگوں کو کھانا کھلانا ہے خدا کے نام پر، لیکن کیا کرتا ہے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے، بڑا پرتکلف کھانا کھلا دیتا ہے۔ اس کا بھی اجر ہے، ثواب ہے، لیکن یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا۔ کیوں کہ یہ جو اوپر خرچ کیا ہے، اس دنیا میں ہزاروں ضرورت مند بھوکے موجود ہیں، اگر تھوڑی سی سوجھ بوجھ سے کیا جاتا تو زیادہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک شخص ہے، وہ آتا ہے، مثال کے طور پر دیکھتا ہے کہ مثلاً مسجد کی دیوار پر جو پینٹ ہوا ہے یہ مجھے پسند نہیں آ رہا، میرا جی چاہتا ہے دوسرا رنگ کراؤں، اور مثلاً کئی ہزار یا لاکھ خرچ کر کے کوئی مہنگا رنگ کروا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اجر ملے، لیکن انفاق نہیں ہے۔ اگر اپنے ذوق کے مطابق رنگ چینج کرانے سے بہتر یہ سوچ لیتا کہ کسی کی گری ہوئی چھت بنوا دوں، یا کسی کی گری ہوئی دیوار جس میں طاقت نہیں ہے وہ بنوا دوں، تو کئی گنا زیادہ اجر کا مستحق قرار پاتا۔ لہذا یاد رکھیے، انفاق انٹیلیجنٹ سپینڈنگ کو کہتے ہیں، ذہانت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، سوچ کر، پلان کر کے، نہ کہ میرا دل کہاں چاہ رہا ہے، نہ کہ میری تعریف، میرا نام کہاں خرچ کرنے سے زیادہ لیا جائے گا، کہاں اعلان زیادہ ہوں گے، نہ کہاں ضرورت زیادہ ہے، کہاں خدا زیادہ خوش ہوگا۔ اگرچہ ایک بھی انسان کو پتہ نہ چلے اور ایک بھی انسان میری تعریف نہ کرے، وہاں لگانا انفاق کہلاتا ہے، چونکہ وہاں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ہے انفاق کا معنی۔ توجہ کرنا۔ ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ خدا کرے ہمارے ملک کی سرکار اور ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس مسئلے کو قانون، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق حل کرے۔ وہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، ایسے طریقے سے اٹھا کر لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے کہ ان کی فیملیز، آج 9ویں کے جلوس میں مجھے نماز جماعت کروانی تھی، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تو چند بچے آئے، معصوم بچے تھے، تو مجھے بتایا وہاں پر دوستوں نے کہ یہ ایک مسنگ پرسن کے بچے ہیں۔
تو میں نے اس میں سے ایک بچے سے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ابو نہیں آئے؟ کہتا 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے. میرے والد کا کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے. جنگل کا قانون ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر جرم کرے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرے، اس کو چھوڑ دو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کو سامنے لاؤ. پاکستان کے اندر عدالتیں موجود ہیں. یہ جنگل کے قانون سے اس ملک کو نہ چلائیے. اس سے اس ملک کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک دن اللہ کا قانون گرفت میں لیتا ہے ایسا کرنے والوں کو. بہرحال آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے مرد مسنگ پرسنز میں شامل ہیں. پتہ کیجئے، یا جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، پتہ کیجئے، سپورٹ کیجئے. یہ انفاق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن تو بس وہ ہے جو انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اور صحیح خرچ کرتے ہیں. اپنے موڈ پہ نہیں چلتے کہ ایک دن موڈ آیا تو حاتم تائی بن گیا، اس کے بعد ایک دن میں اتنا خرچ کر دیا، اس کے بعد سال تک پچھتاتا رہا، 1 روپیہ بھی جیب سے نہیں نکلتا، چاہے کوئی مرتا مر جائے. یہ نہیں ہے. سمجھداری کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر اب جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، خرچ کرو. سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت ہے، اس سے ملتی جلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی اس کی ہدایت متقین کو فائدہ دیتی ہے. اگر انسان کے اندر تقوی نہ ہو تو 100 بار قرآن پڑھ لے، جب ارادہ ہی نہیں ہے عمل کرنے کا تو کیا فائدہ ہوگا. تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے، چاہے کچھ بھی نہیں پتا، پھر بھی دین کا بھی نہیں پتا، پھر بھی تقوی ہو سکتا ہے. تقوی کا ادنا ترین پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان آمادہ ہو، ارادہ رکھتا ہو کہ اگر مجھے اللہ ہدایت کرے تو میں اس پر چلوں گا، اگر کوئی مجھے راستہ دکھائے تو میں اس راستے کو اپناؤں گا. ورنہ خدا راستہ دکھا دے، خدا کا رسول راستہ دکھا دے، امام حسین، امام حسن، اہل بیت راستہ دکھا دے، جس کا چلنے کا ارادہ ہی نہ ہو، صرف کھڑا ہو کے راستے کی تعریفیں کرتا رہے، واہ واہ کیا بات ہے، یہ راستہ اس کو، یہ رہنمائی اس کو فائدہ نہیں دے گی. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ سورہ انفال میں مومنین کی نشانیاں بتائی. سورہ بقرہ کے آغاز میں جو عرض کر رہا ہوں، متقین، مومن، متقی، ملتی جلتی چیزیں ہیں. فرمایا پہلی نشانی کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آیت کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ اس آیت کو دیکھتے جائیے اور کربلا والوں کے ایمان کا اندازہ لگائیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہے متقی، حقیقی متقی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول تشریف لائے، انہوں نے بتایا یہ ایسا ایمان لائے کہ بن دیکھے غیب پر ایسا ایمان لائے کہ اس جنت کے لیے خدا کے وعدوں پر ایمان لا کر ساری دنیا اللہ کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہو گئے. یہ ہے حقیقی یؤمنون بالغیب. جو دوسری طرف کھڑے ہیں وہ کون ہے؟ وہ یؤمنون بالدنیا ہے. کسی کو موت کا خوف ہے، کسی کو لالچ ہے مجھے وظیفہ ملے گا، کسی کو لالچ ہے مجھے عہدہ ملے گا. لیکن جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، فقط کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. اللہ کی طرف سے حسین ان کے امام ہیں. ایمان بالغیب. حسین کا ساتھ دو گے اللہ تم سے راضی ہوگا. ایمان بالغیب. اس دنیا ادنا دنیا کو ٹھوکر لگا دو، اپنے قریبیوں کو قربان کر دو، خدا ان قریب جنت میں تمہاری اپنے انہی عزیزوں سے ملاقات کرا دے گا، ایسی حالت میں کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ پھر جدائی کا غم ہوگا، ہمیشہ اکٹھے رہو گے اللہ کی نعمتوں میں. اس پر ایمان ہے، ایمان بالغیب. اور کربلا والوں نے ساری دنیا کو کیسے ٹھوکر لگا دی. بس یہ صفت کربلا والوں میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے.
اگلی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر کربلا میں دیکھیے شیعہ تو شیعہ، محب اہل بیت اہل سنت علماء، معروف علماء، ایک عالم کیا فرما رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اگر کہیں نماز کی چھوٹ ہوتی اتنے سخت حالات میں تو وہ کربلا کی، کوئی جگہ کربلا سے زیادہ مشکل نہیں ہو سکتی، اگر چھوٹ ہوتی تو وہاں ہوتی۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر امام حسین اور ان کے ساتھی نماز نہ پڑھتے کربلا میں، نہ پڑھتے تو خداوند عالم ان کی اتنی خدمات کو دیکھ کر کنسیشن دے دیتا، لیکن ان کا پھر بھی میدان کربلا میں ان سختیوں میں، اس شدت خوف اور خطر کی حالت میں نماز کا قائم کرنا یہ بتا گیا کہ یہ حقیقت میں یقیمون الصلاۃ کا مصداق ہے۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ یہ دیکھیے، اس لیے فرمایا رسول اللہ نے قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور جو اہل بیت کے پیچھے چل رہے ہیں، جو اصحاب ہیں ان کے، جو ان کے پیروکار ہیں، اسی راستے پر چل رہے ہیں، تو وہی کریں گے، وہی کر رہے ہیں جو قرآن مجید نے کہا۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر خدا نخواستہ فقط نام لینے کی حد تک، دعویٰ کرنے کی حد تک اس ایمان کو نہ خدا قبول کرتا ہے، خدا نے اپنی کتاب میں بتایا ہے۔ اور جو خدا قبول نہ کرے، اہل بیت اطہار کی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی یہ بھی چاہتے ہیں، جس سے وہ راضی ہوتا ہے یہ اس سے راضی ہوتے ہیں، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے یہ اس سے ناراض ہو جائے۔ ان کی ساری زندگیاں اسی بات پر گواہی دے رہی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور تیسری وہی صفت عرض کر چکا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا اسے خرچ کرتے۔ کربلا میں جس کے پاس جو کچھ تھا سب خرچ کر دیا۔ رزق یاد رکھیے صرف پیسے نہیں ہوتے، زمین نہیں ہوتی، کپڑے نہیں ہوتے، جوتے نہیں ہوتے، سواری نہیں ہوتی، جو کچھ خدا نے دیا ہے سب رزق ہے۔ اولاد رزق ہوتی ہے۔ اور اب اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر میرے پاس میرا ہاتھ ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اگر آنکھ ہے اللہ کا رزق ہے، اگر زبان ہے اللہ کا رزق ہے۔ انفاق کا معنی سمجھیے، مما رزقناہم ينفقون، دائرہ ذرا وسیع کیجئے، ذہن و سوچ کا دائرہ ذرا وسیع کیجئے۔ اگر ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے انفاق کا مطلب ہے مال خرچ کرنا، کوئی بندہ کہ میں تو غریب ہوں میرے پاس مال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے آنکھ کی شکل میں نے رزق دیا ہے، تجھے کان کی شکل میں نے رزق دیا ہے، تجھے زبان کی شکل میں نے رزق دیا ہے۔ زبان وہاں کھول جہاں خدا راضی ہو، جہاں خدا ناراض ہوتا ہے ان باتوں کے لیے زبان مت کھول۔ جن کاموں کے لیے کان کو استعمال کرنے سے خدا نے اجازت دی ہے، راضی ہوتا ہے، وہاں اس کان کی طاقت کو خرچ کر۔ جن باتوں کو سننے سے خدا ناراض ہوتا ہے وہاں سے اپنے کانوں کو بند کر لے۔ آنکھ کا بھی یہی معاملہ، ہاتھ کا بھی یہی معاملہ، پیر کا بھی یہی معاملہ، یہ سب خدا کا رزق ہے۔ تمہیں زندگی دی، تمہیں طاقت دی، تمہیں وقت دیا، تمہیں مہلت دی۔ انفاق یہ ہے اپنی زندگی کو وہاں خرچ کرو جہاں خالق راضی ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے زندگیوں کو ضائع کر دو گے، قیامت کے دن حسرت کا مقام ہاتھ آئے گا۔ بس انفاق کا معنی وسیع ہے۔ کربلا میں جس کے پاس جو کچھ تھا، اگر ہاتھ رزق تھا تو عباس نے ہاتھ کٹوا دیا، اگر اولاد رزق تھی تو امام حسین نے اپنی ساری اولاد سوائے ایک امام بیمار کے کہ جو خدا کی مصلحت تھی کہ سلسلہ امامت جاری رہے اور نسل رسول اللہ اس دنیا میں پھیلے، کیونکہ خدا کا وعدہ تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے رسول تجھے تو ہم ایک ایسی بیٹی دیں گے جس سے کثیر تیری نسل ہو جائے گی، اور وہ جو تجھے کہہ رہے ہیں ابتر،
کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی نسل ہم ختم کر دیں گے، تیری نسل کو کثیر کر دیں گے۔ اللہ کی اس حکمت کی وجہ سے امام سجاد بیمار تھے، جہاد نہ کر سکے، سلسلہ امامت آگے بڑھا۔ امام حسین کا ایک کلام آپ کی خدمت میں خطاب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوفے والوں کو امام حسین نے خط لکھا تھا جواب میں، جب کوفے والوں نے امام کو خط لکھے تھے اور آنے کا کہا تھا۔ خط لمبا ہے، میں تیزی سے اس کو پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے مومنوں اور مسلمانوں کی طرف، اما بعد فإن ہانیا وسعیدا قدم علی بکتبکم، کہ ہانی اور سعید تمہارے خط لے کر میرے پاس آئے ہیں، وکان آخر من قدم علی من رسولکم، اور اس سے پہلے بھی تمہارے پیغام پہنچانے والے آتے رہے، یہ دونوں آخری تھے کہ جو تمہاری طرف سے آئے ہیں۔ وَقَدْ فَهِمْتُ كُلَّ الَّذِي قَصَصْتُمْ وَذَكَرْتُمْ، اور بے شک تمہارے خطوں کو پڑھ کر میں نے سمجھ لیا ہے جو باتیں تم نے بتائی ہیں اور جو ذکر کی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَمَقَالَةُ جُلِّكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا إِمَامٌ، اور تم میں سے اکثر نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ یہ خط آئے تھے، ہم پر کوئی امام نہیں ہے، فَأَقْبِلْ، پس آپ ہماری طرف آ جائیے، لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجْمَعَنَا بِكَ عَلَى الْهُدَى وَالْحَقِّ، شاید آپ کے آنے کی برکت سے اللہ ہمیں ہدایت اور حق پر جمع کر دے، یعنی ہم آپ کے ساتھ باطل کے ساتھ جہاد کریں۔ پھر امام فرماتے ہیں یہ تمہارے خطوں میں لکھا تھا، یہ پڑھ کر وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، اور میں یقیناً تمہاری طرف اپنا بھائی یعنی جناب مسلم ابن عقیل اور اپنے چچا کا بیٹا اور اپنا قابل اعتماد اور اپنے اہل بیت میں سے ایک فرد کو بھیج رہا ہوں۔ وَأَمَرْتُهُ، اور میں نے مسلم ابن عقیل کو حکم کیا ہے، امر کیا ہے، أَن يَكْتُبَ إِلَيَّ بِحَالِكُمْ وَأَمْرِكُمْ وَرَأْيِكُمْ، کہ وہ کوفہ پہنچ کر مجھے تمہارے حالات اور تمہاری رائے اور تمہارے بارے میں آگاہ کرے۔ فَإِن كَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيٌ مَلَئِكُمْ ذَوِي الْفَضْلِ وَالْحُجَى مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدِمَ عَلَيَّ بِهِ رُسُلُكُمْ وَقَرَأْتُ فِي كُتُبِكُمْ أَقْدِمْ عَلَيْكُمْ بَشِيكًا إِن شاء اللہ، اگر مسلم نے مجھے لکھا کہ تم میں سے تمہارے بڑوں کی، بزرگوں کی رائے اور صاحبان فضیلت کی رائے اور صاحبان حجت یعنی جو تم میں سے بااثر لوگ ہیں ان کی رائے وہی ہے جو تم نے خطوں میں مجھ تک پیغام بھیجا ہے، اور میں نے تمہارے خطوں میں یہ بات پڑھ لی، تو میں انشاءاللہ عنقریب تمہاری طرف کوفہ آ جاؤں گا۔ فَلَعَمْرِي، یہ جو میں نے خط پڑھا یہ اس جملے کے لیے تھا، توجہ فرمائیے۔ وہ جو آیت ہم نے ہر مجلس کے شروع میں پڑھی، سورہ حدید کے شروع کی آیت، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انبیاء اس لیے آئے تو تاکہ لوگ عدل کے مطابق زندگیاں گزارے، انسانی معاشرے عدل پر قائم ہو، کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم نہ کر سکے، کوئی طاقتور کسی کمزور پر اس کا حق نہ مار سکے، ایسا نظام توحید پر چلنے والا، نظام عدل پر چلنے والا معاشرہ ہو کہ جس میں کسی بدماش کی جرأت نہ ہو کسی کمزور پر انگلی اٹھا سکے، کسی کا حق مار سکے، سب مومن مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے بدماش بدماش کیسے بنتے ہیں، ظالم ظالم کیسے بنتے ہیں؟ اگر پہلی دفعہ جب وہ ظلم کرتا ہے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اگلی بار اس کی جرأت نہیں ہوگی، لیکن بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی کنسرن نہیں، ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے، چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ ظالم آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَعَمْرِي، میں
اپنی عمر کی قسم کھا کر کہتا ہوں مل امام الا العامل بالکتاب، امام نہیں ہو سکتا کوئی بھی سوائے اس کے کہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا۔ قیامت تک امام حسین کا یہ فرمان۔ بھلا ایک مسلمان قرآن پر ایمان رکھنے والے کا لیڈر وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی کتاب کی خبر ہی کوئی نہ ہو، جس کی اپنی زندگی گواہی دے رہی ہو کہ اس کا اللہ کی کتاب سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ وہ ایک مومن کا، ایک حسینی کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہزاروں کے ہیں وہ لیڈر، اس لیے کہ ہم حقیقی حسینی نہیں ہیں۔ یہ امام کا خطبہ، امام کا خط آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فَلَعَمْرِي، تو مجھے میری زندگی کی قسم امام حسین کہہ رہے ہیں مل امام الا العامل بکتاب اللہ، وہ امام نہیں ہو سکتا جو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا نہ ہو، والآخذ بالقسط، اور وہ امام نہیں ہو سکتا جو عدل قائم کرنے والا نہ ہو، لوگوں کے حق، مظلوموں کے حق ظالموں سے چھین کر مظلوموں کو واپس کرنے والا نہ ہو۔ میری عمر کی قسم وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یہ حسین ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے عرض کیا مقصد حسین وہی تھا جو مقصد انبیاء تھا، اور مقصد انبیاء اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس خطبے کی سند یہ فلان کتاب میں آیا ضعیف ہے، تو یہ تو مانتے ہو نا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوتے، تو جو قرآن مقصد انبیاء بتا رہا ہے، وارث انبیاء، یا تو کہہ دو حسین وارث انبیاء نہیں، اور یا پھر ماننا پڑے گا کہ جو انبیاء کا مقصد ہے حسین کا مقصد بھی وہی تھا۔ اور ہر حسینی کو چاہیے، ضروری ہے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ ہو حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا، آواز بلند کرنے کا، میدان میں آنے کا جب پکارا جائے، ورنہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، لوگوں پر ظلم ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر کچھ کے ساتھ ظلم کر بھی لو باقی سمجھیں گے شکر ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ لیکن حسینی جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جو حقیقی مسلم ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے کہ وہ اسلام جو میں لے کر آیا ہوں اس کو جو قبول کر کے مسلم کہلاتا ہے، تو یہ سارے مسلمان ایک جسد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو باقی سارا جسم بھی خود بخود اس تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ کی قسم وہ امام نہیں ہو سکتا جو کتاب پر عمل کرنے والا نہ ہو، کتاب یعنی قرآن، اور جو حقوق لے کر عدل کرنے والا نہ ہو، وَالدَّائِنَ بِالْحَقِّ، اور حق پر قائم رہنے والا اور حق کا پابند رہنے والا نہ ہو، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یہ امامت کے، امام لیڈرشپ کے، الہی لیڈرشپ کے معیار بیان فرما رہے ہیں۔ اور آخری وَالْحَابِسَ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر اپنے نفس کو روک کر رکھنے والا، یعنی جو خدا کی رضا ہے، کچھ کا کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ وہی کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے، یہ امام ہونے کے قابل ہے۔ کیا مطلب؟ تم کیوں یزید کو مان کے بیٹھ گئے؟ کیوں یہ امت میرے نانا کے پیغام کو بھلا کر اور یزید جیسے کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ اور اپنا امور سلطنت چلانے والا سمجھ کر بیٹھ گئی؟ لہذا وہ جملہ فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، جس کے معیار حسین جیسے ہو، جو اس آئین کا پابند ہو، جو ان اقدار کا پابند ہو، جو الہی اقدار ہیں، جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، اللہ کی کتاب نے بتائی ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والا ہو، وہ صرف میں نہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا، اس کی کبھی اطاعت نہیں کرے گا۔ قیامت تک اس علم کو بلند کر گئے حسین۔
سننے والوں کی مرضی ہے، سنے یا نہ سنے، اور جو سنے سننے کے بعد اطاعت کرے یا نہ کرے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، جو اس کشتی کا سوار ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ آج کی یہ مجلس تمام ہوئی، اپنے دلوں کو لے چلیں سرزمین کربلا پر۔ آج تو جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کربلا آباد نظر آتی ہے۔ 61 ہجری کی عصر عاشور کا تصور کیجئے کہ حسین اپنے گھر کو ویران کر کے کربلا کو آباد کرنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ وہ کربلا کہ جو قیامت تک عاشقان خدا، عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت کا قبلہ قرار پائے گی۔ تمام دنیا سے لوگ آئیں گے اپنی روحوں کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو حسین سے جوڑنے کے لیے۔ عاشور کی عصر کا وقت آ گیا، ایک ایک ساتھی حسین کے پاس آتا رہا، جہاد کی اجازت مانگتا رہا، اور حسین اجازت دیتے رہے، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ آخری بار اپنے پیاروں سے الوداع کرتے رہے۔ اصحاب شہادت پیش کر چکے تو ہاشمی سادات کی قربانیوں کی باری آئی، ایک ایک کر کے وہ بھی جانے لگے میدان کربلا میں، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین تنہا رہ گئے۔ عزاداروں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب حسین کو معلوم ہے کہ مجھے جہاد کے لیے جانا ہے، لیکن شاید سوچا ہو کہ اس سے پہلے جس نے بھی جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا وہ میرے پاس آتا تھا، میں اسے تسلی دیتا تھا، مجھ سے اجازت مانگتا تھا، اب حسین کس کے پاس جائے؟ اجازت تو کسی سے نہ لینی تھی، ایک دفعہ چل پڑے خیام کی جانب، اس خیمے میں داخل ہوئے جس میں علی کی بیٹی امام حسین کے بیمار بیٹے کی تیمارداری میں مشغول ہے۔ ایسی بیماری تھی سید السجاد کو بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ امام حسین داخل ہوئے، سید السجاد ہوش میں تھے، باہر کیا قیامت گزر چکی خبر نہ تھی۔ بابا سے سوال کیا، بابا آپ تنہا نظر آ رہے ہیں، این عمو عباس، چچا عباس کدھر ہیں؟ امام حسین نے سر جھکا کے فرمایا قد قتل، تیرا چچا عباس شہید ہو چکا۔ ایک دفعہ سید السجاد گھبرا کر پھر سوال کرتے ہیں، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین نے فرمایا قد قتل، تیرا بھائی علی اکبر بھی شہید ہو گیا۔ عزادار و سید السجاد ایک ایک کر کے نام لیتے چلے جاتے ہیں، امام حسین فرماتے چلے جاتے ہیں قد قتل، وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب جب امام حسین نے دیکھا کہ سید السجاد مسلسل نام لیتے چلے جا رہے ہیں تو بیٹے کو روک کر فرمایا سجاد میں آپ کو بتاتا ہوں اب اور سوال نہ کیجئے، اب ان خیموں میں صرف 2 مرد بچے ہیں، ایک آپ ہے اور ایک میں ہوں، ہمارے سوا سب کو شہید کر دیا گیا۔ اپنے بچے کو امامت کی امانتیں سپرد کی، اپنی بہن سے ایک مطالبہ کیا، عزادارو امام جانتے ہیں کس پست قوم کے ساتھ سامنا ہے،
بی بی زینب سے فرماتے ہیں بہن زینب کوئی پرانا لباس لا کر مجھے دے دو۔ ایک لباس لایا گیا، امام نے فرمایا نہیں یہ نہیں، کوئی اس سے بھی پرانا ایسا لباس لاؤ کہ جس کی طرف کسی کو رغبت نہ ہو، کوئی اس لباس کو پہننا نہ چاہے۔ ایک لباس لایا گیا عزادارو، امام حسین نے خنجر کے ساتھ اس کو بھی چاک چاک کیا، اپنے لباس سے جنگ کے نیچے اس لباس کو پہنا۔ شاید دل میں سوچتے ہوں گے غیرت کا شہنشاہ ہے میرا حسین، یہ سوچتا ہوگا کہ کل اگر بیویاں میری لاش پر آئے تو میری لاش عریاں نہ ہو۔ عزادارو لباس جنگ زیب تن کیا، مقتل کی طرف جانے سے پہلے ایک ایک خیمے میں گئے، ایک ایسے خیمے میں آئے جہاں کربلا والوں کے یتیم بچے اور بچیاں موجود تھے۔ امام حسین نے سب سے الوداع کیا، اب جو خیمے سے نکل کر چلے تو کیا دیکھتے ہیں 4 سال کی اپنی بچی سکینہ ساتھ ساتھ ہے۔ جب خیمے سے کچھ دور آ گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا، دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اب جو نیچے جھک کر دیکھا تو دیکھا سکینہ گھوڑے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ فرمایا سکینہ مجھے جانے دو۔ سکینہ نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا، کیا جملہ بولا عزادارو، یا ابتا استسلمت للموت، کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ امام حسین نے سکینہ کو دیکھ کر فرمایا میری بچی، جس کے سارے اصحاب کو شہید کر دیا گیا ہو، جس کی ساری اولاد، جس کے عباس جیسے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہو، سکینہ جس کا کوئی بھی نہ بچا ہو، وہ موت کی تیاری نہ کرے تو اور کیا کرے؟ عزادارو سکینہ نے ایک مطالبہ کیا، بابا ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے اتریے۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کہتی ہے بابا میرے سامنے بیٹھ جائیے۔ امام حسین بیٹھ گئے، سکینہ آئی حسین کی آغوش میں بیٹھ گئی، اپنے بابا سے کہتی ہیں بابا میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیریے جس طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ آزادارو شاید سکینہ کو یاد آ گیا جب حسین کربلا کی طرف آ رہے تھے، جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تھی، جناب مسلم کی بچی کو حسین نے بلا کر آغوش میں بٹھایا تھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ شاید سکینہ اپنے بابا سے کہنا چاہتی ہے کہ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو پھر کون ہوگا جو آپ کی بچی کو یتیم ہونے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرے، اس سے پیار کرے؟ لہذا آپ پہلے ہی مجھ کو یہ پیار دیتے جائیے جو لوگ یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ عزاداروں گود میں بٹھایا حسین نے سکینہ کو، آخری بار الوداع کیا، ایک اور جملہ بولا، جب دیکھا نا کہ بابا اب جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے تو ایک دفعہ سکینہ کہتی ہے بابا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر ممکن ہے ردنا الی حرم رسول اللہ، اگر کوئی امکان ہے تو اپنی شہادت سے پہلے ہمیں ہمارے جد رسول اللہ کے حرم میں پہنچا دیجئے۔ حسین نے فرمایا بیٹی اگر یہ اشقیاء مجھے اجازت دیتے، میرے لیے ممکن ہوتا تو میں تمہیں اپنے جد کے حرم پہنچا دیتا۔ بیٹی سکینہ الوداع۔ بس عزادار حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ علی کا بیٹا اگرچہ بھوکا اور پیاسا ہے لیکن شجاعت کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ ظالم ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اب جب کافی دیر ہو گئی حسین کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے تو لعین ابن سعد نے کیا کہا؟ سب مل کر حملہ کرو حسین پر، اگر ایک ایک کر کے سامنے آؤ گے تو یہ سب کو مار ڈالے گا۔ عزادارو ابن سعد کا یہ اعلان اور وہ بھیڑیوں کی طرح حسین پر جھپٹے، جس کے پاس جو ہتھیار تھا حسین کی طرف استعمال کیا۔ کوئی تیر چلاتا تھا، کوئی نیزہ چلاتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ عزادارو علی کا لال زخموں سے چور ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں
جب انسان کے بدن سے خون زیادہ بہ جائے تو اس کا بدن اور زیادہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے شاید زخمی دیکھے ہو، سب سے پہلے پانی مانگتے ہیں۔ اب حسین کے بدن سے خون بہتا جا رہا ہے، پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ علی کے شیر نے ایک دفعہ علقمہ کی طرف حملہ کیا، علقمہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان لائنوں کو یوں لگا کہ اگر حسین نے پانی پی لیا تو پھر واپس اسی طرح حملے کریں گے۔ عزاداروں، ایک لائن نے کیا مکر کیا، ابھی حسین پانی کے قریب پہنچے تھے، یہ بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے، حسین آپ کو پانی کی فکر ہے، آپ کے خیموں پر حملہ ہو گیا۔ عزاداروں، یہ سننا تھا، حسین کو پانی بھول گیا، گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں میں پہنچے۔ کیا دیکھا کہ جھوٹ بولا گیا تھا، دغا دینے والے نے دغا دیا تھا۔ عزاداروں، حسین شدت ضعف سے، شدت کمزوری سے کبھی گھوڑے پر دائیں طرف جھول جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھول جاتے ہیں، اور حسین کا وہ وفادار ذوالجنا جب حسین دائیں ڈولتے تھے وہ دائیں طرف ہو جاتا تھا تاکہ حسین زین پر رہے، بائیں طرف ہوتے تھے تو وہ بھی بائیں طرف ہو جاتا تھا، اپنے شاہ سوار کو سنبھال رہا تھا۔ لیکن شاید آسمان سے وہ اس وقت کا اعلان ہو گیا، پکارا گیا حسین کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ گویا کہ حسین سے کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، حسین آپ نے آزمائش پوری کر دی، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم آ چکے، بس اے حسین بس۔ عزادارو، وقت نماز عصر ہوا لیکن حسین خود نہیں اترے نماز ادا کرنے کے لیے۔ مقاتل میں لکھا ہے ایک لعین نے پتھر مارا جو حسین کی پیشانی پر آ کر لگا، پیشانی سے خون جاری ہوا، آنکھوں کی طرف آنے لگا۔ خون کو پوچھنے کے لیے حسین نے اپنی قمیص کو بلند کیا۔ ان اشقیاء کو کون بتائے، جب حسین کی قمیض بلند ہوئی حسین کا سینہ دکھائی دینے لگا۔ ارے اشقیاء، یہ وہ سینہ ہے جو رسول اللہ چوما کرتے تھے، جو نبی کی بوسہ تھی۔ عزاداروں، یہ ایسے اشقیاء تھے، ایک لعین نے تیر کا نشانہ لیا، ایسا تیر چلایا جو حسین کے سینے سے پار ہو کر پشت سے باہر نکلا۔ حسین تیر کو واپس نہ کھینچ سکے، اب کیا کیا؟ پشت کی طرف سے تیر کو کھینچ کر نکالا۔ تیر کا نکلنا تھا، حسین کے خون کا ایک فوارہ نکلا۔ حسین نے خون چلو میں بھرا، اپنے محاسن پر لگایا، ایک دفعہ نگاہ مدینے کی طرف کی اور کہنے لگے، اے اشقیاء، اسی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ عزاداروں، حملہ جاری ہے، تیر چلائے جا رہے ہیں، نیزے چلائے جا رہے ہیں۔ اب ایک لعین نے ایک ایسا وار کیا کہ حسین زین پر ٹک نہ سکے، زین سے زمین کی طرف آئے۔ میرے زمانے کا امام اپنے جد حسین کا دعا پڑھتا ہے، میرا سلام ہو اس حسین پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ عزاداروں، تصور کرو وہ بدن جو تیروں سے بھرا ہو، جب زمین پر حسین گرے ہوں گے تو بدن تو زمین پر لگا نہیں ہوگا، سب سے پہلے حسین کے بدن کے تیر زمین پر لگے اور حسین کے بدن سے آر پار ہو گئے۔ عزاداروں، یہ لعین حسین کو زمین پر پڑا دیکھ رہے ہیں۔ ایک لعین کہتا ہے حسین مر گیا یا زندہ ہے؟
ایک دوسرے لعین نے کہا میں ابھی پتہ کر کے بتاتا ہوں یہ زندہ ہے یا مر گیا۔ عزادارو یہ لعین پاس آ کر حسین سے کہتا ہے، حسین کا اعلان کرتا ہے حسین مر گیا، حسین کی مستورات کے خیموں پر حملہ کر دو۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ حسین ایک دفعہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے اپنی تلوار کے دستے کے بل پر، لیکن کھڑے نہ ہو سکے۔ ایک جملہ بولا کہ اے اشقیاء، اگر تم اسلام پر نہیں رہے، اگر مسلمان نہیں ہو تو کم از کم آزاد مردوں والی حرکتیں تو کرو۔ ابھی میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میرے خیموں کی طرف نہ جانا۔ عزادارو اب وہ وقت آیا کہ جب ذوالجناح خبر دینے کے لیے چلا خیموں کی طرف، خیموں کے پاس جا کر جب یہ ذوالجناح کھڑا ہوا، بیبیوں نے ذوالجناح کی آواز سنی، بیبیاں خیموں سے باہر نکلی، شاید حسین واپس آئے ہیں، شاید حسین کی زیارت ہو جائے۔ اب جو بیبیاں باہر نکلی تو ننھی سکینہ نے کیا دیکھا، گھوڑے کی زین ایک طرف ڈھلی ہوئی ہے اور حسین گھوڑے پر موجود نہیں۔ دوڑتی ہوئی گھوڑے کے پاس آئی، کہنے لگی ذوالجناح میں یہ تو سمجھ گئی میرا بابا واپس نہیں آیا، بس مجھے اتنا بتا دے جب میرا بابا جا رہا تھا تو بڑا سخت پیاسا تھا، مجھے اتنا بتا دے کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا۔ عزادارو حسین، امام حسین نے بی بی زینب سے کہا تھا جب تک میری تکبیر آواز آتی رہے خیموں سے نہ نکلنا۔ اب حسین کی تکبیر کی آواز نہیں آ رہی، بی بی زینب دوڑ کر بھائی کو دیکھنے کے لیے گودال قتل گاہ کی طرف چلی۔ آپ سب نے تلہ زینبیہ دیکھا ہے، تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ ہے، جہاں سے بہن نے کیا دیکھا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر لعین حسین کے سینے پر سوار ہے۔ عزادارو ایک مکالمہ ہوا امام حسین اور شمر کے درمیان، امام حسین نے آنکھیں کھولی، شمر کو سینے پر سوار دیکھا، فرمایا میرے نانا نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے سینے سے کپڑا ہٹا۔ اس لعین نے سینے سے کپڑا اٹھایا، سینے پر داغ تھے۔ امام حسین نے مسکرا کر فرمایا میرے نانا نے مجھ سے سچ کہا تھا، جو لعین تجھے قتل کرے گا اس کے سینے پر داغ ہوں گے۔ عزادارو اس لعین نے جب یہ جملہ سنا اپنی بے عزتی سمجھ کر اور بگڑ گیا، کہا حسین اب میں تجھے سامنے سے ذبح نہیں کروں گا۔ اس نے مظلوم حسین کو پلٹا دیا۔ ہاں شاید خدا بھی چاہتا تھا کہ حسین کو جب ذبح کیا جائے تو پیشانی حالت سجدہ میں ہو۔ عزادارو زینب دیکھ رہی ہے، حسین کی پشت پر شمر سوار ہے، حسین کی پیشانی حالت سجدہ میں ہے۔ عزادارو مقاتل میں لکھا اس نے خنجر چلایا نہیں، اس لعین نے خنجر کے وار کرنے شروع کیے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک دفعہ بی بی زینب نے ادھر دیکھا، کس کو کہوں، کون حسین کی اس حالت میں مدد کرے۔ سامنے دیکھا ابن سعد لعین کھڑا تھا، زینب کی بے بسی پر قربان۔ بی بی کہتی ہے علی کی بیٹی مخاطب ہوئی، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور تیرے سامنے حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس لعین نے منہ پھیر لیا لیکن یہ بھی اپنے آنسو نہ روک سکا۔ بی بی نے رخ مدینہ کی طرف کیا، واہ یا رسول اللہ ھذا حسینک، اپنے حسین کو پہچان، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔